الحمد لله الذي قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة والصلاة والسلام على رسوله من قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام ذی وقار علماء اکرام، میرے مشفق، میرے مربی اساتذہ اکرام اور زعماء ملت و فرزندان توحید و سنت، کنز مخفی نے اپنے تعارف کی خاطر عمدہ سیرت و صورت پر مشتمل احسن تقویم کے لبادے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کے تاج میں حضرت انسان کو عدم سے وجود بخش کر تخلیق خداوندی کی امامت، اپنی خلافت و نیابت کا علم بردار بنایا۔ انداز یہاں بانی کے طریقے کیا ہوں، اس سوال کے عقدوں کو سلجھانے کے لیے انہی میں سے 1.25 لاکھ کے قریب شخصیات کو خصوصی سند نبوت و رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا، پھر باہم و دست و گرباں ہو کر فساد فی الارض والے ملائکہ کے شبے کو عملی جامہ نہ پہنا دے، اصول و قوانین پر مبنی کتب سماویہ اتاری جنہوں نے واضح کیا انسانی جان کی حرمت قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے، اور جناب والا یہی میرا آج کا عنوان سخن ہے۔ سامعین گرامی، انسان رب تعالیٰ کی تخلیق کا شہکار ہے اور شہکاروں کے رکھوالی کے اصول بھی بکھرے اور جدا ہوا کرتے ہیں۔ ایک انسان کے قتل کو رب تعالیٰ تمام انسانیت کا قتل قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ حرمت انسانی کا واضح اعلان ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق سے کیا۔ انسانی جان کے بے تقیری کرنے والے کی اجری آخرت کو من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا سے بیان کیا۔ جان تو جان رہ گئی، انسان کے جسم پر اگنے والے دانت اور بالوں کے بھی حجر اور ریگاں نہیں جانے دیا، بلکہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص کے اعلان نے انسانی جان کی عظمت کو عہدے ثریا پر پہنچا دیا۔ ہاتھ قاتل، جارح اور مجرم کے لیے اصول رکھا گیا، قاتل کو قتل کرو، جارح کو مجروح کرو، کتب علیکم القصاص فی القتلى کے اعلان نے انسانی جان کی عظمت کو، انسانی جان کی حرمت کو 4 چاند لگا دیے۔ پیارے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو انسانی جان کی حرمت کا سبق یوں پڑھایا ہے، لوگوں قیامت میں سب سے پہلے انسانی جان کی حرمت کے فیصلے کیے جائیں گے۔ متفق علیہ روایت ہے، اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء۔ لوگوں دنیا کا اجر جانا رب تعالیٰ کے ہاں مسلمان کے خون سے سہل بات ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، لزوال الدنیا اخون عند اللہ من قتل رجل مسلم۔ بخاری کی روایت ہے، من قتل معاہدا لم یرح برائحۃ الجنہ۔ دوسروں کی کجا اسلام اپنی جان تک کی حفاظت کا کہتا ہے، فإن الجسد کا علیک حقا۔ ہاں یہاں تعلیمات تو یہ ہے، من قتل نفسہ بشیء عذب بہ فی نار جہنم۔ بخاری کی روایت ہے، لوگوں میدان جہاد میں بھی عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرو، کیونکہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان۔ سامعین گرامی، ہاں بند مکوں میں جنگی طیاروں میں نسل آدم کو اجارنے والوں ذرا غور سے سنو،
ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان الذین خرقوا المؤمنین والمؤمنات سے کی ہے. ہاں معصوموں کے خون سے مساجد کو رنگین کرنے والے لوگوں. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعى فی خرابها کا ارشاد تو سنو. رب تعالی ایسے لوگوں کو سب سے بڑا ظالم قرار دے رہا ہے. جناب والا میں بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہوں اسلام نے انفرادی حیثیت سے کسی قاتل، زانی، ڈاکو، مرتد یہاں تک کہ حربی کافر کو بھی قتل کرنے سے منع فرمایا. اور یہ کام بھی اسلامی ریاست کے سفر اس لیے کیا تاکہ انسانی جان کی حرمت کی پماری کا سدباب ہو سکے، کیونکہ وہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی ہے دوست خالق دوست سرا کا، جس کو ہو خلائق سے رشتہ ولا کا. سامعین گرامی، آئیے ذرا اپنے نبی کے کردار سے حرمت انسانیت کا نقشہ کھینچے دیتا ہوں. جمامہ بن اسد یمن کا سردار تھا، 3 مرتبہ قید ہو کر آیا. نبی علیہ السلام نے اس کی جان بخشی کا پروانہ جاری فرما کر رہتی دنیا کو حرمت انسانیت کا سبق دیا ہے. قبیلہ بنو تے کی وہ عورت جب گمشدہ بچے کی تلاش میں آپ کے سامنے سے گزرتی ہے، آپ پر شوق پہ سیر کرنے والی چادر اسے عطا فرما کر رہتی دنیا کو حرمت انسانیت کا سبق دیتے ہیں اور اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں اے میرے صحابی، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو. ہاں بدر کے وہ 70 قیدی جشم اسلام کو گل کرنے آئے تھے، حدیبیہ کے 80 قیدی، حنین کے 6000 قیدی اور فتح مکہ کے موقع پر جان کے دشمن الیوم یوم المرحمہ سے جان بخشی کا پروانہ پا کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں. وحشی بن عرب کو ان کی جان بخشی کا یقین دلانے کے لیے قرآنی آیت کی کتاریں لگ جاتی ہیں. تو جناب والا قرآنی آیات کی روشنی میں انسانی جان کی حرمت سمجھ آ جاتی ہے. جناب والا میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جب پشاور میں بجور میں معصوم پھول بتلے جاتے ہیں نا، جب افغانستان کشمیر میں معصوموں کو بیڑیاں نوچتے ہیں نا، جب علماء طلباء سمیت وارثان نبوت کو لقمہ اجل بنا دیا جاتا ہے، جب 9-10 محرم کو عبادت کے نام پر روڈوں پر ماتم کے نام پر انسانی جسم کی بے حرمتی کی جاتی ہے، جب 8 مارچ کو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا کر انسانی جسم کو ننگا کیا جاتا ہے، خدا کی قسم انسان کا یہ روح پرچے الہی کو ہلا دیتا ہے. انسانیت شرمساز ہو جاتی ہے، انسانیت انسان سے منہ چھپانے لگتی ہے. جناب والا میرے خطبے کی آیت واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة سبق ہے ان ندانوں کے لیے جو وحشت کے نام پر، غیرت، دولت، قومیت، لسانیت کے نام پر عرض خدا کو خون سے رنگین کر رہے ہیں. خدا را ڈرو اس مصیبت سے جو کچھ کی وجہ سے سب پر آ جایا کرتی ہے. ہاں گفتار سے نہیں، اپنے کردار سے اس افاقی پیغام کو اپنی نجی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں اپنائیں. جو پیغام نبی علیہ السلام نے دیا تھا، جو جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، جو سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسانوں کو فرشتوں کے سلام آئے. واخر دعوانا